یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے۔ ریڈیو پاکستان لاہور کے پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو سے صورت گر کچھ خوابوں کے لے کر ڈاکٹر جواز جعفری حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ملک کے نامور شاعروں، ادیبوں، دانشوروں، گلوکاروں، موسیقاروں، مصوروں اور ہر اس شخص سے جس نے ہماری ثقافتی زندگی کو ثروت مند بنانے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج کی پہلی ملاقات ہم کرانے جا رہے ہیں ڈاکٹر سغرا صدف سے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ ایک ممتاز شاعرہ ہیں، ادیبہ ہیں، کالم نگار ہیں اور حال ہی میں پنجاب کی ثقافت سے متعلق ایک بڑے ادارے کی سربراہی سے سبکدوش ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کی بڑی سروسز ہیں، آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر۔ ماشاءاللہ بڑی فریش اور خوبصورت لگ رہی ہیں، اور آپ کے تو جو کرتے ہیں ان کی بڑی دھوم ہے شہر میں۔ جی جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ چلے یہی سے بات شروع کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے جو شاعر ادیب ہوتے ہیں یہ سارا دن حسن سے معاملہ کرتے ہیں، یعنی محبوب کی فزیکل بیوٹی، محبوب کی ڈریسنگ، محبوب کا میک اپ، محبوب کا ہیئر سٹائل، اس کا طرز کلام، اتنا زیادہ خوبصورتی کا چرچا کرتے ہیں، لیکن اگر ان کے اپنے حلیے دیکھیں تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک تضاد ہوتا ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ محاورہ ہے کہ ملا کے اپنے حقے میں پانی نہیں ہوتا، تو یہ تضاد کیوں ہوتا ہے؟ میرے خیال ہے آج کل کے حوالے سے تو یہ بات نہیں کی جا سکتی، کیونکہ پرانے کچھ عرصہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک شاعر کہا ہی اس کو جاتا تھا جو بڑا ایک مخبوط الحواس قسم کا، بال بکھرے ہوئے ہیں، اجڑا پجڑا بٹن کھلے ہوئے ہیں، تو ایک تھوڑا سا کوئی خیالوں میں رہنے والا۔ لیکن آج کل تو شاعر آپ جیسے بڑے بڑے عہدوں سے پر بیٹھے ہوئے پروفیسر ہیں اور افسر ہیں، تو اس لیے وہ آج کل بیوٹی کانشیس ہیں۔ اچھا، ہمارے پرانے لوگوں نے تو کہہ دیا تھا نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں، میں بال بناؤں کس کے لیے، وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا۔ یہ تو ایک کیفیت ہے نا، یہ کیفیت ہے، اور یہ ہر بندے پہ اچھا آپ پہ بھی آتی ہے کبھی ایسی کیفیت؟ کبھی کبھی مطلب یہ بندہ سوچتا ہے کہ چھوڑو جی، چھڈو پر آج تیار ہو کے کی کرنا ہے۔ تو بہت شکریہ۔ اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، آپ شاعرہ ہیں، آپ پہ کب عمر کے کس حصے میں یہ انکشاف ہوا آپ کی ذات پہ کہ آپ شعر کہہ سکتی ہیں، اور اس وقت آپ کے احساسات کیا تھے؟ مجھے لگتا ہے کہ جو مجھے یاد ہے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی اس طرح کی کوئی واردات ہوئی ہو، کہ میں چھٹی جماعت میں پڑھتی تھی اور قریبی قصبے میں اسکول پیدل چل کے ہم جاتے تھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ چھٹی کلاس کا جو ہمارا قاعدہ یا اردو کی کتاب ہوتی ہے اس میں اسماعیل میرٹھی اور اقبال کی نظمیں اس طرح ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی، تو میں نے وہ جب نظمیں پڑھی تو مجھے محسوس ہوا کہ اس طرح کی نظمیں میں بھی لکھ سکتی ہوں، تو میں نے یعنی اس طرح کی تو میں بھی لکھ سکتی ہوں، ہاں، تو میں نے مطلب جو جوڑ بنا کے قافیہ، وہ میکینیکل سی ہوتی تھی، اس وقت پتہ نہیں تھا کہ قافیہ کیا ہوتا ہے، ردیف کیا ہوتی ہے، اور میں نے اس وقت اپنا نام صدف رکھا، تخلص، میرا تخلص جو ہے صدف ہے، میرا نام کا حصہ تو نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ سغرا کے ساتھ وہ سعاد کا جو ایک سارا بنتا ہے، تو میں نے صدف نام لکھا۔ اچھا، اس کا جو صوتی تاثر ہے، صوتی تاثر ہے، اور پھر میں نے ایک نظم لکھی جس میں تھا کہ میں نے بڑے ہو کے بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں، پی ایچ ڈی کرنی ہے، دنیا کو فتح کرنا ہے، جس طرح ایک لڑکی کے اندر مطلب ہے کہ وہ ہوتے ہیں سارا اپنا ایجنڈا اس نظم میں بیان کر دیا۔ اور پھر وہ چھٹی کلاس میں جو میری یاداشت میں ہے، وہ چھٹی کلاس میں میں نے پڑھی ہے نظم، اور وہ ڈائری میرے پاس ابھی بھی ہے، کبھی آپ دوبارہ ملیں گے تو میں اپنی اسی پیاری سی لکھائی میں جو چھٹی کلاس میں ایک بچے کی ہوتی ہے وہ موجود تھی۔ اور اس کے بعد پھر میری خوش قسمتی کہ مجھے گجرات کالج میں پڑھنے کا موقع۔ پہلے بتائیے کہ فیلنگز کیا تھے آپ کے کہ مجھ پہ اتنی بڑی یعنی دیا ہو گئی ہے، اتنی بڑا کرم ہو گیا؟ فیلنگز نہیں تھی، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی میں مختلف ہوں اس چیز سے۔ یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ چھٹی کلاس کے ایک میری ہارڈلی کو 9-10 سال کی میری عمر تھی، 10 سال کی، تو میں اس وقت کوئی اس طرح کی فیلنگز کا تو مجھے کوئی بالکل بھی ادراک نہیں ہے کہ میں نے کیا سوچا تھا۔ میں بس مجھے یہ لگا تھا کہ یہ چیزیں میں لکھ سکتی ہوں اس طرح کی جوڑ بنا کے، یعنی وہ جوڑ کی مجھے ساری تھی، اور پھر میں نے وہ لکھا، اور لکھی نظم ہی تھی لیکن پابند نظم لکھی تھی، ردیف قافیے والی، اور اس کے بعد پھر میری جو اصل تربیت ہے وہ گجرات کالج میں ہوئی، کیونکہ مجھے شاہین مفتی۔ اچھا چلیں ہم نا اس پہ آتے ہیں اب، لیکن یہ پہلے بتائیے کہ یہ لڑکوں کی، ہم نے مردوں کی جتنی سانح عمریاں پڑھی ہیں، میں سمجھتا تھا مشرق میں ہی لوگوں نے اپنی یاداشتوں میں نے پہلا شعر کہا ابا نے مارا،
میں نے پہلا گانا گایا ابا نے مارا، میں نے پہلی تصویر بنائی ابا نے مارا. اچھا آپ پیبلو نرودا کی اگر پڑھیں نا یادداشتیں تو اس میں بھی شعر کہنے پہ مار پڑی. اچھا یہ ابا نام کا جو کردار ہے ہماری زندگیوں میں یہ کیوں مخالفت کرتا تھا ان چیزوں کی؟ تو آپ کے خاص طور پہ فیملی اور والد کا رد عمل کیا تھا جب انہیں پتہ چلا کہ ہماری لڑکی شاعرہ ہو گئی؟ اچھا میرے خیال ہے یہ تو غیر معمولی بات تھی. پہلے دور میں اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ بچے جب کچھ لکھتے تھے یا کچھ بننا چاہتے تھے، کوئی فنکار بنتا تھا تو اس کی پذیرائی نہیں کی جاتی تھی. اس کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ والدین جو وہ چاہتے تھے کہ کنسنٹریٹ کریں تعلیم پر، پہلے کچھ بنے. تو میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ میں آج جو کچھ ہوں اپنے ابا کی وجہ سے ہوں. اچھا. اور میرے ابا مڈل تک پڑھے تھے اور گاؤں کے 2-3 لوگ تھے کہ جو اتنی تعلیم جن کے پاس تھی، باقی لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے. اور میں گاؤں کی مطلب واحد لڑکی جو یونیورسٹی تک پہنچی، اور وہ سارے اپنے ابا کی وجہ سے ہی پہنچی. انہوں نے مجھے سب سے پہلے یہ احساس دیا کہ لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی بیٹے اور بیٹیاں ایک جیسی گیم کھیلیں. تو میں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ گلی ڈنڈا بھی کھیلا، کرکٹ بھی کھیلی، اور ان کو شٹاپو بھی ساتھ کھلایا اور کھانا بھی. تو اس لیے والد صاحب کی طرف سے تو مجھے بالکل ایسا کوئی ان کا رد عمل عمدہ تھا. اور جب میری بلکہ یہ تو میں نے ایک ایسی نظم لکھی کہ جو ایک میرے ارادوں کو ظاہر کرتی تھی، پیشن کو ظاہر کرتی تھی. لیکن بعد میں جب میری یونیورسٹی کے دور میں میری رومانٹک پوئٹری اور باقی شائع ہوئی تو مجھے کوئی ایسی سامنا نہیں کرنا پڑا رکاوٹ کا. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب اب ہم آتے ہیں اس سوال پہ کہ یہ جو اب شاعری والی شروع کی آپ نے تو آپ کہاں موجود تھی ان دنوں؟ ایک تو یہ بتائیے، اور دوسرا یہ بتائیے کہ آپ کے ارد گرد میں کیا آپ جیسے لوگ موجود تھے؟ اچھا جو میرا اپنا گاؤں ہے یا میرے اسکول میں تو کوئی ایسا بندہ نہیں تھا. اچھا. بلکہ میں نے آپ کو شاید بتایا نہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی شاعری کی کتاب نہیں تھی. اچھا. ہمارے گھر میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب ہی نہیں تھی، کبھی دیکھی نہیں تھی. تو میں نے جو کتابیں پڑھی یا وہ جو بیگ میں ہیں، میں نے جو کتابیں پڑھی وہ اسکول کی ہی پڑھی. اور اسکول کی کتابیں پڑھ کے مجھے یہ احساس ہوا. تو جب میں گجرات کالج میں آئی تو وہاں پہ ہمیں اردو جو پڑھاتی تھی وہ شاہین مفتی تھی. اور شاہین مفتی کو ہم بڑا آئیڈیلائز کرتے تھے. وہ بہت ہی خوبصورت خاتون ہیں، ابھی تک ان سے بڑی. کون سا کالج تھا؟ گجرات وومن کالج. ہاں میں انہیں ایک بار ملا تھا تو ابن امیر کالج میں تھی. ہاں نہیں اس وقت فوارہ کالج میں تھی. تو پھر اب تو 2 کالج ہیں گجرات میں. تو فوارہ کالج تو آپ کو پتہ ہے بہت ہی ایک مشہور اور تاریخی کالج ہے. تو پھر ان سے پڑھنا اور ان کا انداز، ان کا بات کرنا. اردو کی پروفیسر تھی؟ اردو کی. اچھا. تو میں نے ایف اے میں جو اعلیٰ اردو ہوتی ہے تب وہ پڑھی تھی. اور پھر بی اے میں نفسیات اور فلسفے کی طرف چلی گئی تھی. تو ان سے پڑھنے کا موقع ملا. پھر وہیں پہ میں نے ایک ہوتی ہے نا مختلف تنظیمیں ہوتی ہیں کالجوں میں، میں کیونکہ ہیڈ گرل بھی تھی، الیکشن بھی لڑتی تھی، تو میں نے ایک ادبی تنظیم بھی وہاں بنائی تھی جس میں ہم پھر مختلف لوگ مل کے کوئی پروگرام کرتے رہتے تھے. اور وہاں پہ جو بڑے بڑے مشاعرے ہوتے تھے وہ بھی سننے کا موقع ملا، جن میں منیر نیازی صاحب، احمد نعیم قاسمی صاحب، ان لوگوں کو پہلی دفعہ میں نے دیکھا. نہیں یہ تو باہر سے آئے لوگ تھے نا. یہ بتائیے کہ اس زمانے میں گجرات کا ادبی منظرنامہ کیا تھا؟ وہاں کون سے لوگ تھے؟ مجھے کوئی اور خاص یاد نہیں، کیونکہ ہم لوگ رہتے تھے ہاسٹل میں. ہمارے کوئی باہر ایسے نکلنا نہیں ہوتا تھا یا اجازت بھی نہیں تھی، کیونکہ کالج سے ہاسٹل، ہاسٹل سے کالج. نام سنے ہوئے تھے آپ نے گجرات میں یہ جیسے شریف کنجاہی ہے یا اس طرح کے نام سنے ہوئے تھے؟ یہ سنے ہوئے تھے کیونکہ جب ہماری استاد جو ہیں وہ ذکر کرتی تھیں تو میں شریف کنجاہی صاحب سے بھی ایم اے کے دوران ملی ہوں. بی اے کے دوران میں انہیں ملی نہیں. ملاقات ہوئی. جی بالکل. نہیں پھر تو بڑی دوستی ہوئی نا. پھر تو میں جب گجرات جاتی تھی ان کے پاس جاتی تھی اور انہوں نے میرے کتاب پہ دیباچہ بھی لکھا تو وہ تو بہت ان پہ میں نے مضامین لکھے ہیں. لیکن اس دور میں ان کا بھی مجھے پتا تھا کہ ہمارے جو انور مسعود صاحب ہیں وہ بھی گجرات کے ہیں، کیونکہ وہ جب ایک دفعہ مشاعرے میں آئے تو انہوں نے کہا میں اس شہر کا ہوں تو ان سے ملے. لیکن ان سب سے دوستیاں جو ہوئی ہیں بعد میں ایک اچھا لیکسلا کو. انور مسعود جو مزاحیہ شاعر ہیں وہ کہتے ہیں. اچھا ابھی انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میں تو لاہور کا ہوں، یہ اپنا یو ای ٹی ہے نا اس کے قریب کسی محلے کا انہوں نے بتایا. نہیں وہ مختلف جگہوں پہ رہے ہیں. تھوڑا سارے شہروں کو خوش کیتا ہے نہیں، لیکن ان کے آباء و اجداد جو ہے وہ باقاعدہ ان کا گجرات سے تعلق ہے. اچھا گجرات سے اور کون کون لوگ ہیں ذرا گجرات کا بتائیے ہمیں کہ جنہوں نے کام کیا لٹریچر میں. اچھا گجرات تو میرے خیال ہے کہ اتنا زرخیز خطہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ گجرات کو خطہ یونان کہا جاتا ہے. اچھا. اس لیے کہ علم و ادب کے حوالے سے اور دانش کے حوالے سے پھر
کسی چیز کو حاصل کرنے کے حوالے سے جو جنون ہے ان لوگوں میں، مطلب سیاسی حوالے سے آپ دیکھیں، سماجی حوالے سے دیکھیں، تو آپ کو گجرات ہمیشہ مرکز میں آپ کام کرتا ہوا نظر آئے گا. تو بڑے بڑے لوگ رہے ہیں. اب پنجابی کی بات کریں، شریف کنجائی کی جس طرح میں نے بات کی ہے، اور احمد حسین قلعہ داری بہت بڑی شخصیت وہاں پہ رہی ہیں. تحقیق پہ بڑا انہوں نے کام کیا. پیر فضل گجراتی ماشاءاللہ، ان کی کتاب بھی پھر ہم نے چھاپی تھی پلاک سے. اور امام دین گجراتی، اب مزاح بات کریں گے تو امام دین گجرات. اور پھر اس کے علاوہ خواتین میں تو شاہین مفتی زیادہ بڑا نام ہے. اور اس کے بعد تو پھر بے شمار لوگ آتے ہیں، منیر سیفی صاحب اور کتنے لوگ. اچھا، منیر سیفی صاحب بھی گجرات کے ہیں؟ ہاں میرا خیال ہے. اچھا، لاہور پھر تعلیم کے لیے کب آئے ہیں، کس سن میں؟ میں نے جب میں بی اے کے بعد، کیونکہ بی اے میں نے وہاں سے کیا اور فلسفی اور نفسیات کے ساتھ، اور پھر میں نے ایم اے فلسفہ کے لیے لاہور یونیورسٹی. یہ کون سا زمانہ تھا؟ یہ 84-85. اچھا. ہاں، تو پھر میں یعنی جب ہمیں وہاں پہ سن دی گئی تو اس وقت پرویز لائی صاحب بڑے مشہور تھے گجرات میں، سیاستدان، اور ان کے ہاتھ سے ہی مجھے بی اے کانوکیشن میں وہ آئے تھے. اچھا، بالکل. تو پھر میں پنجاب یونیورسٹی فلسفی ڈپارٹمنٹ میں آئی. یہاں پہ میں نے ایم اے کیا فلسفی میں، ٹاپ کیا. اس گولڈ میڈلسٹ ہیں گولڈ میڈلسٹ ماشاء اللہ. اور تب ہمارے گاؤں ابھی بجلی نہیں آئی. نہیں، پھر وہ جڑا گولڈ میڈل ملیا وہ کی بنوایا؟ تو اتڑیاں بنائیاں کہ والیاں کی بنوایا؟ رکھا ہوا ہے ویسے ہی. اچھا ماشاء اللہ. ویسے بھی اس پہ پانی ہوتا ہے میرے خیال ہے. ہاں، وہ بس اس کا نام ہی گولڈ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ لاہور میں پھر آپ کے ابتدائی دوست، ادبی دوست کون بنے یہاں؟ لاہور میں خوش قسمتی میری ہمیشہ سے ڈاکٹر صاحب یہ رہی ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کچھ خاص کرم ہوتا ہے نا انسان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو اگر میں نگاہ پیچھے دوڑاتی ہوں، جس طرح میں 6ٹھی کلاس میں نے اپنے نام کے ساتھ صدف لگایا، صدف جس کے اندر موتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی اپنے اندر ایک خاص مقصدیت کا حامل ہے لفظ جو ہے، ٹھیک ہے. پھر ایف اے میں جب میں پڑھتی تھی تو میں نے وہاں بھی تنظیم بنائی، اور میں نے جو وہاں پہ اپنی جو سارا سرکل تھا میرا ادبی تھا، لوگوں سے ملاقات تھی. پنجاب یونیورسٹی کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں، گجرات کی. اور جو میں نے مضامین چوز کیے فلسفی اور یہ سارے، یہ دیکھیں میں نے خود کیے، مجھے کسی نے کہا نہیں. میرے والد صاحب نے کہا جو تم نے پڑھنا ہے وہ پڑھو. تو میں نے یہ خود چیزیں فلسفی اور نفسیات چنی. اسی طرح جب میں پنجاب یونیورسٹی میں آئی، یہاں میں نے ایک بزم اقبال کے نام پہ تنظیم بنائی. اچھا، تنظیمیں بنانے کا رجحان تھا لگتا ہے. جی. اور پھر میں، کیونکہ میں ہیڈ گرل رہی ہر جگہ، ایک میرے اندر جو لیڈرشپ کی ہمیشہ سے بائی برتھ میرے اندر کوالٹی تھی، تو وہ جہاں بھی میں گئی وہاں پہ اپنے آپ کو منوایا اور الیکشن لڑے اور ساری چیزیں. تو اس لیے مجھے اساتذہ بہت اچھے ملے، دوست بہت اچھے ملے جو آپ کی شخصیت میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں. میں یہی سوال کیا گیا نا آپ سے، یہی میں بات کر رہی ہوں کہ یہاں پہ پھر ڈاکٹر نعیم احمد اور ڈاکٹر غزالہ عرفان. ڈاکٹر غزالہ عرفان آپ کو پتہ ہے یات احمد خان صاحب کی بیٹی، تو بہت بڑے میوزک کے شیدائی، اور خود ڈاکٹر وہ سارا گھرانہ شیدائی ہے میوزک کا، اور پروموٹر ہے. اور اگلی بڑی بات یہ ہے کہ اشفاق احمد اور بانو قدسیہ، اچھا، ان سے بھی دوستی رہی؟ بہت دوستی رہی اس حوالے سے کہ ان کی بہو جو ہیں غزالہ نیک ابھی بھی دوست ہیں. آج کل وہ ڈیلس میں ہوتی ہیں امریکہ میں. تو وہ ہماری سینئر تھیں. وہ شادی کے بعد انہوں نے تعلیم حاصل کی، ایم اے فلسفی کی. تو پھر ہمارا ان کے گھر بہت آنا جانا تھا اشفاق صاحب کے. اور کئی دفعہ جب ہمیں بہت ساری شہر کی اس دور کی بڑی بڑی تقریبات میں ہمیں شرکت کا موقع ملتا رہا، اس وجہ سے کیونکہ میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ میں لائک اسٹوڈنٹ تھی اور بڑی کانفیڈنٹ تھی، تو ٹیچرز کے ساتھ غزالہ عرفان کی گاڑی میں ہم 2-3 جو لوگ تھے وہ جاتے تھے. تو کئی دفعہ ہمیں اشفاق احمد صاحب لے کر گئے کیونکہ غزالہ بھی ساتھ ہوتی تھی. تو پھر ہمیں وہ واپسی بھی انہوں نے ہاسٹل چھوڑنا. تو اس لیے اتنے بڑے بڑے لوگوں کے درمیان. اچھا ڈاکٹر صاحب، ذرا آگے بڑھنے سے پہلے بتائیے کہ یہ اشفاق صاحب کیسے لگتے تھے آپ کو قریب سے دیکھنے سے؟ اچھے لگتے تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ ہمیں تو ظاہر ہے کیا خاص بات تھی ان کی شخصیت کی؟ اچھا، ہمیں تو اب دیکھیں ایم اے کے دوران جو جس طرح آج ہم کسی بندے کو ملتے ہیں تو تھوڑا اور طرح سے اس کو دیکھتے ہیں، تو ایک بھولپن بھی ہوتا ہے اس وقت. آپ وہ باتیں بھی کر جاتے ہیں جو نہیں کرنی ہوتی. تو ہمارے اساتذہ کے ساتھ بھی ان کی بڑی دوستی تھی، ڈاکٹر نعیم احمد کے پاس، اور وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ آتے رہتے تھے. اسی طرح وارث میر صاحب بہت آتے تھے ہمارے ڈپارٹمنٹ، بہت دوستی تھی ان کی. تو وہ ہم پھر ان سے ایسے ہر بات شرارتیں بھی کر لیتے تھے ہم لوگ.
تو پھر وہ اشفاق صاحب وہ ہماری شرارتیں جو ہیں وہ بعد میں ہمارے ٹیچرز کو بتاتے تھے کہ سغرا نے یہ کہا فلان. اس طرح میں نے وارث صاحب کو ایک دفعہ کہا, سیڑھیوں میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہ آ رہے تھے, تو ہم اکثر پارٹیز وغیرہ کرتے تھے, تو میں نے کہا کہ آپ آئے ہیں, تو میں نے کہا پارٹی ہو رہی ہے, کچھ عائش ہے؟ کہتے ہیں ہاں دیکھیں نا پھر ڈاکٹر صاحبہ مور, ڈاکٹر تو نہیں میں تھی, کہتے سغرا دیکھو پھر مور ہوتی ہے نا. میں نے کہا نہیں, مجھے لگتا ہے مور اپنے پاس ہی رکھی ہوئی ہے, کیونکہ وہ روز جاتے تھے. پھر انہوں نے اتنی دفعہ یہ بات کہی, جا کے نعیم صاحب کو بتایا, سب کو بتایا, خالق صاحب کو بتایا. تو بڑی پھر جب بھی ہم کبھی جاتے تھے جس طرح ڈاکٹر صاحبہ کی گاڑی میں, تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ وارث میر صاحب ساتھ تھے, اور یہ جو ہمارا ہے اپنا کیا ہے فورٹرس, اس میں کوئی بڑا سا میلہ تھا, کوئی جو کلچرل نہیں ہوتے اس وقت لگتا تھا, تو ہم نے کئی چیزیں, ہم نے کیا خریدنا تھا, غریب اسٹوڈنٹس نے کیا خریدنا ہوتا ہے, دیکھنی ہوتی ہیں چیزیں. تو پورے اس میں وارث میر صاحب نے صرف ایک پاؤڈر کا ڈبہ خریدا. تو میں نے کہا کہ وارث صاحب یہ کیوں خریدا ہے؟ کہتے گھر بھی تو جانا ہے نا بیگم علی. کیسے بڑے لوگوں سے شناسائی رہی ہے آپ کی. تو پھر وہاں پہ جو لڑکے تھے بڑا مسائل کریٹ کر رہے تھے, آپ کو پتا ہے ہر دور میں مسئلہ ہوتا ہے. تو ہم آگے آگے چل رہے, میری دوست شمع گجرات سے ہی ہیں, میں ہوں, ڈاکٹر صاحبہ, تو وہ پیچھے پیچھے آ رہے تاکہ وہ کوئی بندہ ہمیں ہاتھ نہ لگائے. تو ایسے لوگ بھی تھے, مطلب ایک طرح سے سیکیور کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک یہ بتائیے, اور مجھے ابھی جو ایک بات آپ نے کہی اشفاق صاحب سے کئی دفعہ مکالمہ ہوا, تو میں نے انہیں کہا محبت کے بارے میں مجھے بتائیں کہ اسلام کیا محبت کے بارے میں کہتا ہے, یا آپ کہتے ہیں اسلام محبت کے بارے میں کچھ نہیں کہتا, اسلام انصاف کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ اپنے ہمسائے کی ٹوٹی بند نہ کریں, اس کا رستہ نہ روکیں. اچھا, یونیورسٹی آنے سے پہلے ریڈیو سنتی تھی؟ ریڈیو ہی تو سنتی تھی. اچھا, تو آپ کو پتا تھا کہ یہ جو اشفاق احمد ریڈیو پہ تلقین شاہ بنتی یہ پتا تھا نا, سارا پتا تھا؟ کیسا عمدہ پروگرام کرتے تھے ریڈیو پہ, ہیں تلقین شاہ. ہمارے یہاں اس لیے ریڈیو کا, میں کہتی ہوں ریڈیو سے ایک خاص محبت کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا بچپن اور جوانی ریڈیو کے ساتھ ہی گزرا. تو بانو سے آپ نے کیا سیکھا, بانو آپا سے؟ اچھا, بانو آپا تو انتہائی ایک محبت کی, حالانکہ ان کے کچھ نظریات سے مجھے اتفاق نہیں ہے, میں فلسفے کی اور طرح کی اسٹوڈنٹ ہوں, ٹھیک ہے, لیکن اگر ابھی وہ جو عورتوں کو سکھاتی ہیں جوتے صاف کرو اور یہ وہ خامد کے, اور میں خود بھی نہیں پسند کرتا اس وہی چیزیں, لیکن وہ ایک انسان کے طور پہ اتنی پیاری انسان کہ آپ ان سے مل کے پھر ان سے دور نہیں جا سکتے. وہ آپ کو باندھ لیتی ہیں اپنی محبت کے اثار میں, آپ کا اتنا آپ کو اپنائیت کے ساتھ آپ کے ساتھ برتاؤ کرتی ہیں. مثلا جب بھی میں جاتی تھی ان کے گھر, ہماری مختلف تقریبات میں بھی جو ان کے گھر چھوٹے موٹے, کئی دفعہ 2-3 دفعہ اس میں بھی جانے کا موقع ملا, لیکن ویسے پلاک میں جب میں تھی تو آخری دنوں میں وہ بڑی بیمار بھی تھیں, لیکن میرے کہنے پہ پھر بھی آ گئیں اور ویل چیئر پہ بیٹھ کے آ گئیں. اور جب میں جاتی تھی تو میرا ہاتھ میں پکڑے رکھنا اور چومنا, اور یعنی جو باتیں ہمیں کہنے چاہیے وہ کرتی تھی. تو بندہ تو ہے کہ ہم تو بھیگے رہتے تھے تشکر کے احساس میں. تو اس حوالے سے میں مجھے ایک بڑی عورت. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس ریڈیو پاکستان پہ آپ نے کب پہلا قدم رکھا؟ ریڈیو پاکستان میں اسٹوڈنٹ لائف میں. ہاں, کب آئی تھی؟ اسٹوڈنٹ لائف میں کوئی میرے خیال ہے کوئی اقبال ڈے تھا کچھ, تو اس حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ اس دور میں طالب علموں کا بڑا خیال کیا جاتا تھا, اور شاید اگر کوئی آپ تربیت کے ادارے کہتے ہیں نا تو 2 ہی تھے, ریڈیو اور ٹی وی. ان دونوں اداروں میں مجھے اپنے ایم اے کے دوران آنے کا موقع ملا. اور کوئی کچھ یاد ہے کہ یہاں پروڈیوسر کون تھے, کن لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی؟ نہیں, مجھے وہ تو نہیں یاد ہے ایسا. بچوں کے پروگرام میں آئی تھی؟ بچوں کو نہیں, جوانوں کے. اچھا, کہکشاں میں آئی ہوں گی. ہاں, لیکن یہ ہے کہ اس میں بڑے مزہ آیا. یاد ہے اس گیٹ سے اندر آنا کتنا مشکل ہوتا تھا, یہ خواب کی طرح ہوتا تھا. لیکن ہمیں کیونکہ ہم پوری بس آئے تھے نا, بس میں وہ آئے تھے لوگ بچے, تو اس لیے ہمیں تو ٹیچر ساتھ ہیں, ہمیں تو پروٹوکول سے. اس زمانے میں یہاں نسرین انجم بھٹی, شائستہ حبیب بالکل, اور عبیدہ, اور بعد میں ان لوگوں سے پھر بڑی دوستی بھی رہی. نسرین سے تو بڑی محبت رہی, دونوں دوسری دوست ہیں. اور ٹی وی کا مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ